حضور غوث اعظم سرکار نے فرمایا تھا، کھڑے ہو کر کے فرمایا تھا کہ میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ ان کا بیٹا شیخ عبدالقادر کہہ رہا ہے جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ یہ شان حضور غوث پاک کی تھی۔ تو کتنے لوگ تیار ہیں بغداد جانے کے لیے؟ انشاءاللہ کہہ دیں، ہاں تو گڑا کے بولے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو غوث پاک کا دربار دکھائے۔ اتنی سلیقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تیرتی ہوئی فضا، یہ مبارک مٹھاس سماعتوں میں اللہ قبول فرما لے، آمین کہہ دیں۔ حضور غوث اعظم سرکار کتنے سخی مزاج کے تھے، غریبوں کی خدمت کیسے کرتے تھے، آپ کا یہ انداز مبارک بھی دیکھیں۔ غوث پاک کے روضے کے قریب میں 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دریا ہے جسے دریائے دجلہ کہتے ہیں، نہر ہے، نہر دجلہ جو دریائے دجلہ سے ہو کے آئی ہے، نہر دجلہ کہتے ہیں۔ دجلہ بڑی مشہور نہر ہے، یہ تاریخی نہر ہے، یہ اسے نہر دجلہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہے اس نہر کے اوپر پہلے برج نہیں تھا، پہلے اس پار سے اس پار جانے کے لیے کوئی پل نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ لوگ کشتیوں کے ذریعے سے اس پار سے اس پار ہوا کرتے تھے، اور وہ بڑی گیپنگ کے ساتھ وہ نہر ہے، اسے اسٹیج سے لے کر کے سڑک تک اتنی بڑی گیپنگ ہے، بہت گہرائی اس میں نہر میں۔ حضور غوث پاک کی حیات مبارکہ میں ایک غریب انسان آیا اور اس نے ملاح سے کہا مجھے اس پار جانا ہے، تو ملاح نے کہا ٹھیک ہے، اتنے پیسے لگیں گے، میں تمہیں اس پار سے اس پار کر دوں گا۔ تو غریب انسان نے کہا کہ معافی چاہتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، معافی چاہتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو ملاح نے اسے دھکے مار کہا یہ کشتی تیرے باپ کی ہے، تجھے اس پار سے اس پار لے کے جاؤں، میں یہاں کیا اسے فالتو بیٹھا ہوا ہوں اور بس کسی کو بھی لے کے چلا جاؤں؟ پیسے لگتے ہیں، پیسے، چل پیسے لے کے آ، تب تجھے میں اندر لے کے جاؤں گا، اس پار سے اس پار لے کے جاؤں گا۔ وہ رونے لگا، رویا تو روتے روتے کنارے آ گیا۔ سائیڈ میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بولے روتا کیوں ہے؟ کہا کہ مجھے نہر کا پار کرنا تھا اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ کہہ رہا ہے ڈانٹ کے بھگا دیا، پیسے لاؤ تو تمہیں اس پار کروں گا۔ اس نے کہا پاگل کہیں کہ روتے ہو، اسی بغداد میں بابو شیخ محلے میں شیخ عبدالقادر رہتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رہتے ہیں۔ کہا کیا کروں؟ کہا ان کے پاس چلا جا، وہ غریبوں کی مدد بہت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ غریبوں کی مدد بہت کرتے ہیں۔ اتنا سنا نا، وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آیا۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں آیا۔ جب سیدنا شیخ کی بارگاہ میں آیا نا، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جیسے وہ آیا تو غوث پاک نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ شیخی وہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور ملاح جو ہے کشتی والا بہت ناراض ہو رہا ہے، مجھے اس پار جانا ہے، اور وہ ڈانٹ کے مجھے بھگا دیا۔ حضور غوث اعظم سرکار نے ایک تھیلے میں سونے کے کئی سکے دیے، سونے کے بسکٹ دیے، سکے دیے، اور جھولے میں رکھ کے فرمایا جا اسے ملاح کو دے دینا، اور اس سے کہہ دینا جب تک زندہ رہے گا کسی غریب سے پیسے نہ مانگے گا۔ اور زور سے کسی غریب سے پیسے نہ مانگے گا، جب تک وہ زندہ رہے گا کسی بھی غریب سے پیسے نہ مانگے گا۔ اتنا سنا تو وہ جانے لگا تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ رکو رکو سنو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اس سے میرا نام نہ بتانا کہ یہ پیسے کس نے دیے ہیں، اتنا کہنا کسی غریب سے پیسے نہ مانگنا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور۔ اب جب وہ پیسے لے کر کے گیا، اس نے ملاح کو وہ پیسے دیے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ پیسے، یہ سونے کے سکے ہیں، اسے جا کر کے دے دینا ملاح کو، اس سے کہنا خبردار کسی سے پیسے نہ مانگے گا، کسی سے پھر کبھی پیسے نہ مانگے، میرا نام نہ بتانا۔ اب وہ سونے کی اشرفیاں سکے تھیلے میں لے کر کے چلا گیا، اور جب وہ گیا تو اس نے ملاح سے کہا پکڑ اپنے کرائے، اور سن خبردار زندگی بھر کسی غریب سے پیسے نہ مانگنا، جو بھی آئے اسے اس پار سے اس پار کشتی سے کرنا۔ جب اس نے کھول کے دیکھے تو اس میں سونے کے بسکٹ، سونے کے سکے تھے۔ ملاح دنگ رہ گیا، اس نے کہا یار یہ بتاؤ ابھی تمہارے پاس تو چمنی بھی نہیں تھی کرائے کے لیے، اس سونے کی بسکٹ کے تھیلی کہاں سے لے کے آ گئے؟ اس نے کہا تم کو اس سے کیا مطلب، اسے رکھ لو، خبردار خبردار کسی سے پیسے نہ مانگنا، کسی سے پیسے نہ مانگنا، اتنا کہنا تھا۔ ملاح نے کہا نہیں یہ تو بتا دو اسے دیا کس نے، یہ تو بتا دو اسے دیا کس نے؟ اس نے کہا تم کو اس سے کیا؟ ملاح نے اس کا ہاتھ پکڑا، دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ملاح کہتا ہے سنو تم مجھے نہیں بتاؤ گے، لیکن میں جانتا ہوں یہ کام صرف شیخ عبدالقادر جیلانی کر سکتے ہیں۔ اللہ اللہ
یہ کام صرف شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا۔ اب حضور غوث اعظم سرکار کے بازار جانے کا ایک طریقہ بھی دیکھ، میں نے اب تک بات کی غوث پاک کے شہر کی مٹی کا اثر، غوث پاک کی مزار شریف کی جالیوں کا اثر، حضور غوث اعظم سرکار کے غریبوں کی خدمت کا اثر کیا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ غوث پاک کے لنگر خانے کے دانے کا اثر کیا تھا۔ میں نے 5 باتیں بتائی، ایک بات اور سن لیں، اور جیسے سید صاحب قبلہ آ جائیں گے میں ان کے قدموں بیٹھوں گا اور آپ کے قدموں بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ۔ ذرا پھر سے کوئی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے لبیک یا غوث اعظم، اونچی آواز میں، اونچی آواز میں۔ اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم کی محبت سے سب کے قلب کو روشن و منور فرما دے، آمین کہہ۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں تم سچ بولا کرو، حلال کھایا کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اتر پردیش کے سی ایم صاحب نے منع کیا ہے جھوٹ بولنے کے لیے کہا ہے، حرام کھانے کے لیے کہا ہے؟ کیا آپ کو ہندوستان کے وزیر اعظم نے حرام کھانے کے بعد ہی ہندوستان میں رکھنے کا وعدہ کیا؟ نہیں، کوئی پابندی ہے بھی بولے؟ کوئی پابندی ہے سچ بولنے کی؟ نہیں۔ حلال کھانے کوئی پابندی نہیں۔ تو جس کام کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں اس پر تو کم سے کم عمل کریں ہم۔ حضور غوث اعظم فرماتے تم 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو، سچ بولنے کی، حلال کھانے کی، میں تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہوں۔ ہمارا تو یہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہاں، ہم بازار کب جاتے ہیں؟ جب شام ہونے لگتی ہے، بیویاں جھولا دے کے بیچتی ہیں، جاؤ بازار سے سبزیاں لے کر آؤ۔ ہم بیٹھے ہوٹل پہ گپ شپ کرتے رہتے ہیں 2-3 لوگ، بھائی کیا بات ہے؟ ہمیں تھوڑا سا بازار ٹھنڈی ہو جائے تو چلے، وہ 30 روپے والی چیز تو 20 میں ملے گی، ہاں اونے پونے ملے گی یار۔ ارے بھائی گھر میں دیری ہو رہی ہے، ارے چھوڑو یار 10 روپے کم مل جائیں گے، 2 چائے ملتی یار کہیں کی 5-5 روپے کی، ایسا کرتے ہیں۔ آئیے بتاتا ہوں چپکے سے غوث پاک کیسا کرتے تھے۔ غوث پاک بھی آخری حصے میں بازار جاتے تھے بغداد شریف کی۔ ایسے ایک دن غوث پاک بغداد کی منڈی میں گئے تو ایک شخص جو یہودی تھا، یہودی، وہ ایک گھوڑا لے کے آیا تھا، اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، اور گھوڑے کی قیمت اس نے لگائی 5000۔ کتنی؟ آواز نہیں آئی، اونچی بولیں، 5000۔ اس نے دن بھر گھوڑے کی قیمت لگائی، یہ گھوڑا 5000 کا، یہ گھوڑا 5000 کا، یہ گھوڑا 5000 کا، دن بھر اس نے قیمت لگائی۔ کیوں؟ گھوڑا بیچنے آیا تھا، اس کی بیٹی کی شادی تھی، دن بھر چیختا رہا، اور لیکن اس کا گھوڑا نہیں بکا، اس کا گھوڑا نہیں بکا۔ میں کل سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ انقلاب آیا کہ نہیں، آپ کے اندر یہ نظریہ بنا کہ نہیں بنا۔ حضور غوث اعظم سرکار بھی بازار پہنچ گئے۔ وہ گھوڑے کی قیمت کتنی لگایا تھا؟ اونچی بولیں، 5000۔ جب اس کا شام تک گھوڑا نہ بکا تو اب وہ ریٹ کم کر دیا۔ بیٹی کی 2 دن کے بعد شادی ہے، مرتا نہ کرتا کیا کرتا، کہاں جاتا؟ اس نے کہہ دیا اب گھوڑا 2000 کا، اب گھوڑا 2000 کا، اب گھوڑا 2000 کا، کچھ تو پیسے مل جائیں، بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے، عزت داؤں پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، رونے لگا، چیخنے لگا، پریشان ہو گیا، جس کو چاہے لے لے میرا گھوڑا، مہنگا گھوڑا 2000 میں، مہنگا گھوڑا 2000 میں۔ سورج ڈوب رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، دل بیٹھنے لگا، کوئی تو لے لے، 2000 میں لے لے، میری بچی کی شادی کا معاملہ۔ کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیا۔ حضور غوث اعظم بغداد کی منڈی میں، سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ جو دین ہمارے پاس ہے وہ نہیں ہے، اصل وہ دین نہیں، وہ دین غریب نواز لائے تھے، وہ کوئی اور نہیں۔ ہم نے بازار میں بیٹھ کر کے بیوی کو بیوقوف بنایا، کیا بتاؤں، بھیڑ بہت تھی، سامان مل نہیں رہا تھا۔ یہ نہیں بتایا کہ ہم چائے خانے پر بیٹھے ہوئے، ہم تو سپا بسپا بی جے پی کی باتیں کر رہے تھے، اور یہ انتظار میں تھے کہ موسم اور ٹھنڈا ہو جائے، سورج ڈوب جائے اندھیرے میں، تو پھر ہم 40 روپے والا سامان 20 میں لے کے نکل چلیں گے، اور اپنی ماں کو اپنے بچوں کو بیوقوف بنائیں گے، اور وہ پیسے ہمارے کام میں آ جائیں گے، سگریٹ بیڑی گٹکا کھانے میں کام آئیں گے۔ لیکن حضور غوث اعظم کا انداز زندگی کیا تھا؟ اگر قادری ہو تو آپ کی زندگی میں قادریت نظر آنی چاہیے، صرف نام دینے سے بات نہیں بنتی ہمارے اور آپ کے لیے۔ حضور سیدنا شیخ پہنچ گئے غوث اعظم، وہ گھوڑا والا 2000 کا گھوڑا، 2000 کا گھوڑا، 2000 کا گھوڑا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے، گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ گھوڑا تو اور مہنگا ہونا چاہیے، یہ گھوڑا تو اور مہنگا ہونا چاہیے۔ اس نے کہا حضور مہنگا بیچ رہا تھا، بکا نہیں تو ریٹ کم کر دیا۔ کہا دن میں کتنے کے بیچ رہا تھا؟ کہا 5000 روپے کا۔ کہا اب؟ کہا 2000 روپے کا۔ کہا کیوں بیچ رہا ہے؟ گھوڑا تو اور اچھا ہے، اچھی نسل کا گھوڑا لگ رہا ہے، بیچتے کیوں ہو؟ اس نے کہا بیٹی کی شادی ہے حضور، کھانے پینے کا معاملہ ہے، بڑی بدنامی ہوگی، بے عزتی ہوگی، پیسے نہیں ہیں، کچھ تو مل جائیں، 2000 اس کا ریٹ کر دیا، آپ چاہے تو خرید لیں 2000 روپے، میں آپ کو 2000 میں دے رہا ہوں۔ حضور غوث اعظم نے دن میں اس کی قیمت کتنی لگائی تھی؟
کہا 5000۔ حضور غوث اعظم نے اپنی جیب خاص سے 5000 روپے نکالے، گھوڑے والے کو دے دیے۔ ہم نے انتظار کیا ہے کہ بھنڈی کا ریٹ کم ہو جائے تو جاؤں، لوکی کا ریٹ کم ہو جائے تو جاؤں، کدو کا ریٹ کم ہو جائے تو جاؤں، سمجھ رہے ہیں؟ اور نہیں تو کچھ سامان تو سبزی والے ویسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لوگ اسی کو اٹھا لاتے ہیں۔ انتظار کرتے ہیں، اونے پونے میں معاملہ بن جائے تو کیا ہوا، رات کے اندھیرے میں بھائی بات بن جائے گی، پیسے بچ جائیں گے۔ حضور غوث اعظم نے جب اس کے ہاتھ میں 5000 روپے دیے، معلوم ہے خدا کی قسم اس نے کہا شیخی آپ کو میں نے 2000 روپے دینے کے لیے کہا ہے، آپ مجھے 5000 روپے کیوں دے رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ماں بہنوں تم بھی بیٹھی ہو اور تمہاری گود کے پلے ہوئے بچے بیٹھے ہیں، یہ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں۔ حضور غوث اعظم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ یہودی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ اگر ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہتے تو بتا دوں کہ وہ ایک جملہ کیا تھا، بتا دوں وہ جملہ کیا تھا۔ حضور غوث اعظم سے اس نے کہا شیخ عبدالقادر یہ گھوڑا 5000 کا تھا جب تھا، اب تو سورج ڈوب گیا ہے، میں نے اسے اونے پونے بیچنے کے لیے اس کی قیمت 2000 کر دی ہے، اب تو آپ کو اسے لے لینا چاہیے، 2000 میں زیادہ 3000 روپے آپ نے کیوں دیے مجھے؟ میری بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے، میں بے عزت ہو جاؤں کیا ہو جاؤں، آپ کا تو اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ مجھے 2000 دے کے گھوڑا خرید سکتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی آنکھ میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جب کسی سے کوئی چیز خریدا کرو تو اس کی مجبوری مت خریدا کرو، اللہ اکبر، اس کی مجبوری مت خریدا کرو، میں نے تمہاری مجبوری نہیں خریدی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے کہا شیخ عبدالقادر جو مذہب ہم جیسے غریبوں کا اتنا خیال رکھتا ہو وہ مذہب امیروں کا کتنا خیال رکھے گا، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم سرکار کے بازار جانے کا ایک طریقہ یہ تھا، ہمارے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ ہم اگر گھر بنوا رہے ہیں تو شہر کے چوراہے پر جاتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں کہ ذرا صحت مند مزدور مل جائے، وہ پرسنالٹی اچھی ہو، سمجھ رہے ہیں، 400 روپے دینا ہے تو پھر جی کھول کے کام بھی کروائے گا صحت مند آدمی سے، وہ کیا لشٹم پشٹم انسان سے، وہ ڈگا مار انسان کو لے آئے بوڑھے انسان سے۔ صوفیہ منع فرماتے ہیں، حضور صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مزدوروں میں سے کوئی بوڑھا ہو جس کے داڑھی کے بال پک گئے ہوں، سمجھ رہے ہیں نا، جو بوڑھا ہو جو چلنے پھرنے سے قاصر ہو، وہ بھی کہیں پر تھوڑی سی 2 چپاتی لے کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کوئی مجھے بھی اپنے کام پر لے لے، تو کبھی کبھی اگر دل کہے نا تو اس بوڑھے کو بھی اپنے گھر میں لے آیا کرو، اس بوڑھے کو بھی اپنے گھر میں لے کے آیا کرو۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں ایک سید زادے آ گئے، ایک سید زادے آ گئے، وہ بچے تھے، پوچھا کہ آپ، بولے حضور میں آپ کے گھر میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا نام کیا ہے؟ نام بتایا، کہا سید ہو؟ کہا جی حضور میں سید ہوں، کھڑے ہو گئے اعلیٰ حضرت۔ آپ نے فرمایا کہ اب تمہیں اسی گھر میں رہنا ہے، یہ گھر بھی تمہارا، یہ در و دیوار بھی تمہارے ہیں، اور گھر والوں سے کہہ دیا خبردار سید زادے ہیں، ان سے کوئی کام مت لینا، اور ان کی اجرت سے زیادہ جو مزدوری چل رہی ہے اس سے زیادہ ہر دن کی مزدوری ان کو دینا، یہ میرا اسلام کہتا ہے۔ اگر آج ہم ایسا کریں تو کیا دقت ہے؟ کسی چھوٹی دکان سے بھی کبھی کوئی سامان لے لیا کریں، کسی اجڑی ہوئی دکان کو بسا دیا کریں، کبھی کسی بھوکے جانور کو کچھ کھلا دیا کریں۔ آپ کو پتا ہے کتوں کی خدمت کرنے والوں کو اللہ نے ولایت عطا فرما دی ہے، چونٹیوں کو اپنے پیروں سے مسلنے والوں سے اللہ نے ولایت چھین لی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تو غوث پاک کی اس سیرت کو ہم پڑھے نہیں، ہم جانتے نہیں ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں حضور غوث اعظم کی محبت پیدا فرما دے۔